الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک و تعالی تصنیف خلافت و ملکیت کا حاصل مطالعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز سامعین، خلافت و ملکیت کتاب کے مباحث پر غور کرنے سے پہلے ہم 20ویں صدی کے منظرنامہ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز تک مسلم دنیا پستی و تنزلی کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد عالم اسلام کا سیاسی شیرازہ بھی بکھر گیا۔ مسلمان دینی، سماجی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی الغرض ہر لحاظ سے دنیا میں مغلوب ہو گئے۔ یہ وہی دور تھا جس میں یورپ اپنی آب و تاب کے ساتھ دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ عالم انسانی 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں نظریات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ان نظریات میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دنیا کی امامت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہوئے۔ اس وقت عالم اسلام میں ایک عظیم شخصیت مرد مجاہد اٹھے جنہیں ہم مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے قلم کے ذریعے اسلام کو درپیش چیلنجز کا جواب دیا اور مسلم امت کے فکر و عمل کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحیح سمت عطا کی۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کا قلم، آپ کی کتب احیاء اسلام کے لیے مسلسلہ ثابت ہوا۔ مولانا مودودی کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو بحیثیت نظریہ حیات دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں انسانیت کو درپیش اخلاقی، سماجی، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی مسائل کا حل پیش کیا۔ ساتھ ہی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کی کمیوں اور خامیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا اور بتایا کہ یہ نظریات انسانیت کے لیے کس قدر مضر ہیں۔ انہوں نے دنیا کے سامنے واضح کیا کہ اسلام کا نظریہ حیات انسانیت کے لیے کس قدر رحمت ہے۔ آپ کی تحریروں کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اسلام چار دیواری میں بیٹھ کر چند مذہبی رسومات کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک ایسا نظام حیات جو دنیا کے تمام نظام حیات پر چھا جانے کے لیے آیا ہے۔ آپ کی اسی فکر کی تشریح کرنے والی تحریروں میں سے ایک تحریر خلافت و ملوکیت ہے۔ آئیے ناظرین، 20ویں صدی کے منظرنامے اور خلافت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تعارف کے بعد ہم کتاب کے اصل مباحث کی طرف بڑھتے ہیں۔ زیر نظر کتاب اسلام کے سیاسی نظام کی تفہیم اور تشریح پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں خلافت کے نظام اور خلفائے راشدین کی حکمرانی کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان تاریخی مراحل کا سلسلہ وار ذکر ہے جس میں خلافت علی منہاج النبوہ کے مراحل سے گزرتے ہوئے ملوکیت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ مصنف نے کتاب کے پہلے باب میں خالص قرآنی آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے اسلام کی سیاسی تعلیمات کی تصویر عیاں ہوتی ہے۔ مذکورہ آیات کے بغور مطالعے سے مصنف کی استخراجی صلاحیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ پہلے باب کے ہم پہلے حصے پر نظر ڈالیں تو اس میں مصنف نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور حاکمیت الہ پر آیت کا ذخیرہ پیش کیا ہے۔ باب کا اگلا حصہ اسلامی ریاست کے مقاصد اور ریاست سے منسلک شعبہ جات جیسے خارجی معاملات یعنی ایکسٹرنل افیئرز، دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدات، ایگریمنٹ ود ادر کنٹریز، امن معاہدہ، پیس ٹریٹی، جنگی آداب، وار ایٹیکیٹس اور جوابی کارروائی، ریٹیلیٹ وغیرہ پر آیات مذکور ہیں۔ دوسرا باب اسلام کے اصول حکمرانی کی تشریح کرتا ہے۔ باب اول میں مذکور قرآن مجید کی سیاسی تعلیمات کو باب دوم میں عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ اس باب میں اسلامی حکومت کی امتیازی خصوصیات کو قلمبند کیا گیا ہے۔ ذیل میں ان نکات کا ذکر کیا جا رہا ہے: اللہ کے قانون کی بالادستی قائم کرنا، عدل بین الناس یعنی انسانوں کے درمیان عدل، مساوات بین المسلمین مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کرنا، حکومت کی ذمہ داری و جواب دہی، شورائیت کے ساتھ نظام کا چلنا، اطاعت فی المعروف یعنی امیر کی اطاعت معروف کے معاملے میں کی جائے گی، اقتدار کی طلب و حرص کا ممنوع ہونا یعنی اسلامی حکومت کا حکمران اقتدار کی لالچ نہ رکھتا ہو، اور ریاست کی ذمہ داری میں
عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق آتا ہے۔ یہ 9 نکات اسلامی حکومت کے بنیادی اصول ہیں۔ تیسرے باب خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات سے بحث کرتا ہے، جس میں حکومت کے سربراہ کے انتخاب کا طریقہ جمہوری ہوتا ہے، حکومت کا نظام شرعیت پر مبنی ہوتا ہے، بیت المال کو حکومت کی ملکیت کے بجائے امانت تصور کیا جاتا ہے، قانون کی بالاتری ہوتی ہے، اسی طرح دیگر عناوین بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کا 4واں اور 5واں باب سب سے زیادہ متنازع موسٹ کنٹروورشل رہا ہے۔ انہی 2 ابواب میں قلمکار نے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ سے ملوکیت تک کے سفر پر خامہ فرسائی کی ہے۔ ان میں جلیل القدر صحابہ سے ہونے والی اجتہادی غلطی کا ذکر کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ صحابہ کی ان غلطیوں نے ملوکیت کی راہ کیسے ہموار کی۔ باب 5 میں تاریخی تنزلی کا نقشہ کھینچا گیا اور بتایا گیا ہے کہ ملوکیت کے آ جانے سے اسلام کی سیاسی تعلیمات کو کیسے پس پشت ڈالا گیا اور کس طرح قیصر و کسریٰ کی سنت کی پیروی کی گئی۔ باب 6 میں مصنف نے خلافت راشدہ کے زوال کے بعد زوال کے سبب رونما ہونے والے مذہبی اختلافات کے پس منظر کا خاکہ کھینچا اور بتایا کہ ان اختلافات نے کیسے مستقل فرقوں کی شکل اختیار کی۔ ساتھ ہی اسلام کے ابتدائی دور میں وقوع پذیر ہونے والے فرقے جیسے شیعہ، خوارج، مرجئہ اور معتزلہ کے عقائد و نظریات پر قلمکار نے خامہ فرسائی کی ہے۔ کتاب کے آخری 3 ابواب میں مصنف نے تاریخ سے 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کی تھی۔ ان میں پہلی شخصیت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن علی کے خروج کے لیے مالی تعاون دیا تھا۔ دوسری شخصیت امام ابو حنیفہ کے ہی شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کے لیے کتاب آئین مرتب کیا۔ یہ آئین خلافت راشدہ کا مثل تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام کی ان 2 بڑی شخصیات کا حوالہ دے کر قاری کو یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ میں ایسی شخصیات موجود رہی ہیں جنہوں نے اسلام کے نظام حکومت کو اس کے اصلی حالت میں قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کا آخری حصہ ضمیمہ کی شکل میں ہے۔ اس باب میں مصنف نے کتاب پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے، جس میں بالخصوص صحابہ کی عصمت اور صحابہ کے مرتبہ کے حوالے سے افتہ نقطہ نظر پیش کیا اور الصحابۃ کلہم عدول کی تشریح کی ہے۔ پھر اسلامی کتب تاریخ پر کیے جانے والے تنقیدوں کا مدلل جواب دیا ہے۔ ناظرین، اسی ضمن میں مولانا مودودی کا تاریخ نگاری کے تعلق سے ایک اہم پیراگراف ہم دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 107 اور 318 پر بیان کرتے ہیں، تاریخ کے معاملے میں اگر کوئی شخص روایت کے ثبوت کے لیے وہ شرائط لگائے جو احکام شرعی کے معاملے میں محدثین نے لگائی ہیں تو اسلامی تاریخ کا 90% بلکہ اس سے بھی زائد حصہ دریا برد کر دینا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ خلافت و ملکیت کتاب کے 9 ابواب کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ آئیے اس کتاب پر تبصرے کرتے ہوئے میں نے 2 نکات جمع کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کتاب خلافت و ملکیت ذہن و فکر کے دریچوں کو کھولنے والی کتاب ہے۔ اسلامی تاریخ کے پیچیدہ سیاسی مسئلے کو مولانا نے اپنے مطالعے اور غور و فکر کی روشنی میں سادہ اور سلیس انداز میں بیان کیا ہے، گرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے پیش کردہ نقطہ نظر سے اسلامی علوم کے کئی اسکالرز نے اختلاف کیا ہے۔ موضوع کو گہرائی سے جاننے اور سمجھنے کے لیے ان مختلف نقاط نظر کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ، یہ کتاب خالص علمی و تحقیقی بنیادوں پر لکھی گئی ہے، جس کا مقصد علم سیاسیات کے طالب علموں کو اسلامی نظام حکومت کا تصور واضح کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ خلافت کا نظام کن بنیادوں پر ملوکیت میں تبدیل ہوا۔ اسی نقطہ نظر سے کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو قارئین کے لیے کتاب بے حد مفید ثابت ہوگی، ورنہ وہ افراط و تفرید کا شکار ہو سکتے ہیں۔